السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوتے ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر شعوری، غیر ارادی غلطی قرار دیا، بھول جانا قرار دیا، مگر حکم عدولی کے سزا کو برقرار رکھا تا وقت کہ حضرت آدم اور حوا نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات۔ وہ پوری بنی نوع جو انسانیت ہے اس کے لیے سبق ہے، غلطی پر جھک جاؤ، معافی مانگو، اللہ بخش دے گا۔ فرمایا قال ربنا ظلمنا، اے میرے رب، ان دونوں نے کہا ہم ظلمنا، ربنا ظلمنا، اے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر، اپنے جانوں پر، اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر ہمیں تو نے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یعنی فوری طور پر حضرت اماں اور حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے، اماں حوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کی، غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ سے توبہ مانگی۔ تو یہ وہی کلمات ہیں جو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 37 میں، کہ میں نے آدم کو سکھایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَیْهِ، پس اسی کلمات سے حضرت آدم نے اللہ سے توبہ مانگی۔ اس سارے واقعے میں جو ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ہوا کہ یہ وسوسہ جو ہے ابلیس نے اماں حوا کے دل میں ڈالا، جو عام طور پہ ایک بات بن گئی ہے، چلنے کے لیے ہے کہ شیطان نے اماں حوا کو بہکایا، پھر اماں حوا نے حضرت آدم کو پھل کھانے پر مجبور کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں دونوں کا بار بار ذکر ہے، ایک ساتھ ہے کہ بہکاوے میں آ جانا، بالکل دونوں کا ایسے ہے کہ تثنیہ کا یہاں سیگا مسلسل استعمال ہوا ہے۔ دونوں کو، یعنی شیطان نے دونوں کو ورگلایا، دونوں کو بہکایا، دونوں بہکائے میں آ گئے، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ بات جو ہے بہکاوے والی جو اماں حوا کے بارے میں ہے، یہ اصل میں عیسائیت سے جو ہے کہ زیر اثر یعنی جو لوگ ہیں، یا وہاں سے روایت نکلی ہے جو عورت کو بنیادی طور پر فساد، گناہ کی جڑ سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں نا مرد شادی تو کرتے ہیں، لیکن وہ عورت کو جو ہے گھٹیا، اس کو فعل یعنی قرار دیتے ہیں، عورت کے ساتھ تعلق، یعنی جو ازدواجی تعلق ہے، اس کو وہ اس رہبانیت کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ویسے یہ کہانی نے جنم لیا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسے نظریات کی کہیں بھی تائید نہیں کرتا، نہ حدیث مبارکہ سے ایسے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی بھی جگہ پہ ایسا سبق ملتا ہے۔ یہ دونوں کے بارے میں بار بار ذکر آتا ہے کہ دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا، دونوں نے معافی مانگی، دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے غلطی کی،
وہ اس پر اڑ گیا، عقلی اور قیاسی دلائل کے ذریعے جواز پیش کرنے لگا، جھکا نہیں، معافی طلب نہیں کی، مقابلہ بازی پر آ گیا اور ناکام و نامراد اور ملعون ہو گیا۔ حضرت آدم نے اپنی غلطی پر فوراً ندامت کا اظہار کیا، توبہ استغفار اختیار کی، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار ٹھہرا۔ گویا اس عمل سے ابتدائے آفرینش سے ہی ان شیطانی اور انسانی رستوں کی نشاندہی ہو گئی کہ نیکیوں پر اترانا، گناہوں پر اصرار اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حجتیں، دلیلیں بیان کرنا، یہ شیطانی رستہ ہے۔ جب کہ گناہ ہو جانے پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا، توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ والوں کا شیوہ ہے۔ انسانیت کی نجات اسی میں ہے، بلکہ انسانیت کی معراج اسی میں ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، وہ جھک جائے، امید کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جائے۔ جھکنے والا انسان کہلایا اور نہ جھکنے والا شیطان کہلایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطانی اعمال اور شیطانی رستوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انسانی اور رحمانی رستے پر چلائے اور انسانی اور رحمانی اعمال توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔